السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ سامعین محترم، آج میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روحانی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ پڑھائی بھی کرتے ہیں، علاج بھی کرتے ہیں، سب کچھ ان کا صحیح ہوتا ہے۔ اچھے سے اچھا وظیفہ کسی نے بتایا، لمبے سے لمبی پڑھائی کسی نے بتا دی تو وہ بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو شفا نہیں ملتی۔ اور کبھی زبان سے یہ شکوہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم تو سب کچھ کر کے دیکھ بیٹھے ہیں، ہر کسی سے علاج بھی کروا لیا ہے، اتنے روپے بھی خرچ کر دیے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن شفا نہیں ملتی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سامعین محترم، دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے، جو سبب بنتی ہیں، جن کی وجہ سے انسان کو شفا نہیں ملتی۔ ان دونوں پر بات کریں گے۔ ایک پہلی وجہ کہ انسان بعض دفعہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی شفا کو دور کر دیتا ہے، یعنی کہ گناہ اس کی شفا کے مؤخر ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ انسان کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرے گناہ نہیں ہیں۔ ہر ایک انسان کے گناہ ہوتے ہیں، بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں۔ انسان نے جو وقت گزارا ہے، کبھی گناہوں کی وجہ سے انسان اپنی اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی بیماری طول پکڑ لیتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، اس کو شفا نہیں مل پاتی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دے رہے ہیں، اس تکلیف کی وجہ سے اس کے کئی گناہ ساتھ ساتھ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، تکلیفوں میں ڈال دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، حتی الشوکۃ یشاکھھا، ایک کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو جو شخص سب کچھ کرنے کے باوجود پریشان ہوتا ہے کہ مجھے شفا نہیں مل رہی، تو یہ بات کم از کم یاد رکھے کہ اس کے گناہوں کی معافی ان تکلیفوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ جو اس نے گناہ کیے تھے، توبہ نہیں کی، اللہ رب العزت کے ہاں اس طرح سے وہ استغفار نہیں کرتا، اس طرح توبہ نہیں کرتا جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو گناہوں کی سزا دیتے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وہ کسی بھی انداز سے بیماری آ سکتی ہے، جسمانی، روحانی، جادو، نظر، حسد، عصیب، جنات کا تنگ کرنا، وہ کسی بھی انداز سے ہے، تو اس شخص کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ گناہ ہوتے ہیں جو سبب بنتے ہیں اس کی بیماری کے لمبا ہونے کا۔ یہ ایک چیز پہلی، یعنی کہ گناہ اس کی بیماری سے شفا نہیں اس کو آنے دے رہے ہوتے۔ دوسری وجہ، اشد البلاء الانبیاء، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نبیوں کو آزماتے ہیں، سب سے بڑی بڑی تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر اس کے بعد جس کے اندر جتنا جتنا ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی تکلیف اس انسان کو دیتے ہیں، اتنی ہی آزمائش اس انسان پہ آتی ہے۔ تو انسان کی آزمائش اس کی درجات کی بلندی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں اس بندے کو، اس کی کوئی گناہ بھی نہیں ہے، جھوٹ سے پاک ہے، چغلی سے پاک ہے، غیبت سے پاک ہے، چوری سے، بدکاری سے، زنا سے، سود سے، جھوٹ سے، بڑی بڑی جو بیماریاں، بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے وہ پاک ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، اس کے باوجود اس انسان کو شفا نہیں مل رہی۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزما رہے ہیں، میں اس کو تکلیف دیتا ہوں۔ کیا یہ اپنے پیغمبروں کی طرح، نبیوں کی طرح صبر کا اظہار کرتا ہے یا بے صبری کے کلمات اپنی زبان سے دہراتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کبھی انسان کے نیک ہونے کے باوجود اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اس کو تکلیفوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، آزمائشوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سلسلہ ہے درجات کی بلندی کا۔ جتنا صبر کرے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس صبر کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس انسان کا اجر رکھا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بڑے عزم اور حوصلے والے بندے کا کام ہے صبر کرنا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک گناہ جو انسان کے لیے بعض دفعہ سبب بنتے ہیں کہ اس کی شفا کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے، اور ایک انسان
اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو پریشان کر لینا، اپنے دل کو جو ہے وہ کم ہمت بنا لینا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیوں مجھے شفا نہیں ملتی، بلکہ اس کی بجائے انسان پازیٹیو سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً میرے لیے اس چیز میں خیر رکھی ہے، بھلائی رکھی ہے، تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت میرے لیے خیر چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، مثال سے سمجھ جائیں کہ ایک انسان ہمیشہ اپنے سامنے کی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مثلاً میں یہ چیز پڑی ہے، میں اس کو سامنے سے دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر اس کے دوسری طرف دیکھنا ہے مجھے نہیں پتہ، جب تک میں اس کو گھماؤں گا نہیں تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میں ایسے پکڑا ہے، یہ مجھے سامنے سے دکھ رہا ہے، لیکن جب تک میں نے اس کو ایسے گھمایا نہیں تو اس وقت تک مجھے دوسری طرف پتہ نہیں چلے گا کیا ہے۔ مثلاً ایک پہاڑ ہے، ایک پہاڑ ایک طرف ہم اس کے کھڑے ہیں، جب تک ہم اس پہاڑ کے دوسری طرف نہیں جائیں گے ہمیں نہیں پتہ اس کی دوسری طرف میں کیا ہے۔ اسی طرح دائیں طرف جو پہاڑ کے ہوگا اس کو بائیں طرف کا نہیں پتہ، جو بائیں طرف ہے اس کو دائیں طرف والے کا نہیں پتہ ہوگا، لیکن جو پہاڑ کے اوپر چوٹی پہ چڑھا ہوا ہے، کھڑا ہے، اس کو پہاڑ کے چاروں اطراف کا پتہ ہے کہ اس پہاڑ کے دائیں طرف کیا ہے، بائیں طرف کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عرش پہ مستوی ہے، وہ اپنے بندے کے حالات کو بخوبی جانتا ہے کہ میرا بندہ جس کو میں تکلیف دے رہا ہوں اس وقت اس کو یہ چیز نہیں دینی، رکاوٹ بنا دینی ہے اس کے سامنے۔ اللہ جانتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو کب دوں گا، کتنا دوں گا، کیسے دوں گا، کیا رکھا ہے، کیا اس سے چھیننا ہے، کس وقت اس کو عطا کرنا ہے، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، انسان نہیں جانتا۔ تو اس لیے انسان پریشان نہ ہو تکلیفوں سے، غموں سے، بیماریوں سے، بلکہ یہ سمجھ لے کہ اللہ نے رکھا ہے تو اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اس کا حکم چلتا ہے، وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا یہی ایک مومن کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہوں۔